خاص کر بلوچستان کے حوالے اور پاکستان کے حوالے اس کو، کیونکہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. ایک ایسے آپ کنٹروورشل کہیں، آپ ایسے وہ کہیں کہ پوری دنیا میں اس کو جس طرح دیکھا جاتا تھا، اور انٹرنیشنل کورٹوں میں ہارنے کے بعد مجھے اچھا تو نہیں لگا جب میں آیا تھا کہ میں ابھی ڈیمانڈ کروں. ملک اپنا ہے، ملک ہماری وجہ سے پاکستان کا جو پاکستان کا گورنمنٹ ہے، جو ملک ہے ہمارا، وہ اس کے اسٹیک داؤں پہ لگ گئے تھے. لیکن بلوچستان کے حالات دیکھ کر، بلوچستان کے معاملات دیکھ کر، بلوچستان کے لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنی چیئر کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری تو بلوچستان کی لیے دیا تھا. جو جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، سوچنا تو ہمیں پاکستان کے لیے چاہیے، لیکن اگر بلوچستان کو بہتر کریں گے، اس کے عوام کو مطمئن کریں گے، ان کے لیے بہتر ڈیسیجن لیں گے، تو یہ مضبوط پلر پاکستان کے لیے مضبوط، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستقبل ہے پاکستان. تو اس کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کے ڈیسیجن لینے پڑے گا. آج سپریم کورٹ میں جو پیش ہوا، تو میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ اس کا بتاتا ہوں کہ جب میں گیا تھا اس میں فرسٹ میٹنگ میں، یقین کریں میں تو بالکل وہاں گمان میں نہیں تھا کہ ریکارڈنگ کو بھی، کیونکہ وہ اتنا کانفیڈنٹ اس کو رکھا ہوا تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. جب ہم ادھر گئے تو فائنل اسٹیج پہ تھا، تو میں نے کہا مجھے پتہ ہوتا بولا کہ میں جام صاحب کو نکالتا. میں اس چیز پہ نکالنا تو اللہ نے تھا، ہم نے کیا نکالنا تھا، اللہ نے ذریعہ بنا دیا. جام صاحب شاید کئی جگہ چیزوں میں ہم سے بہتر بھی ہیں، میں ان کو خراب نہیں کہتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ ہم تو ایسے فیملی سے، غریب فیملی سے، میں اتنا بڑا برڈن اپنے بلوچستان کا سر پہ نہیں رکھ سکتا اس ڈیسیجن میں، کیونکہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر صاحب بیٹھے ہیں سارے، یہ تو اس میں آڑے ہاتھوں میں لے لیں گے اور ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا کیا سننا پڑے گا. ڈیسیجن تو لینا ملک کے لیے لازمی تھا. تو میں نے کہا کہ جو، اور میں حیران تھا جب اپنا سیکرٹری مائنس سے پوچھا اور چیف سیکرٹری سے، اس ٹائم انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو میں کون کرتا تھا، جام صاحب انڈیویجولی کرتا تھا. اب مجھے جام صاحب مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تھا. پھر میں اور اپنے اسٹاف کو کہا کہ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ کوشش کریں، میں آپ جہاں پہ مجھے کھڑا کرنا ہے، جہاں کہیں یہ چیز ہے، میں وہیں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور صوبے کے لیے جو بہتر کر سکتے ہیں صوبے کے لیے کریں گے. ابھی اللہ نے بٹھا ہی دیا امتحان کے کرسی پہ، اب اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں، مدد اللہ تعالیٰ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا رہنمائی اور مدد کیا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، پھر بھی ہم فائٹ کرتے رہے. اور میرا جو اسٹاف تھے انہوں نے اتنے حد تک کی کہ ہمیں اور اللہ کو اور ان کو پتہ ہے، باقی تو کسی کو پتہ نہیں ہے جس حالت سے ہم گزر رہے تھے. اور بات بھی صحیح ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ میں ہار بھی چکے ہیں، اور اب ڈیمانڈ والی ٹائم بھی نہیں ہوئی، یہ تو بچپنا وہ تھا. پھر ہم ڈیمانڈ کرتے تھے لیکن آگے والوں کو دیکھتے نہیں تھے کہ وہ دیکھ کے کیا کہیں، وہ ان کی آنکھوں میں کہ بھی کدھر سے آئے ہیں اور اس حالت میں بھی اپنے شیئر مانگ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. بہرحال ہمیں بلوچستان کے لیے کرنا پڑ رہا تھا، اور بلوچستان کے عوام کو دیکھنا تھا. اور اس پروجیکٹ کو اس لیے میں نے کہا، وہاں پہ ڈیمانڈ 25% رہا تھا اور حق بھی بنتا ہے. ہم نے اس کو صرف سائن نہیں کرنا ہے، ہم نے اس کو گراؤنڈ پہ چلانا بھی ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ میں جب گیا، اس میں 25% اور رائلٹی، یہاں پہ میں تمام بلوچستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر رائلٹی ہمارا کورٹ میں انہوں نے اس کو، ملک صاحب بھی ادھر اپوزیشن لیڈر بھی، اس کو ہم پرسنلی لیں اور تمام لوگوں کو، کیونکہ ہمارا فیوچر منرلس ہیں. کے پی کے میں 10% رائلٹی ہے، ہم نے 6.5% کیا، کورٹ نے ابھی تک اس کو فیصلہ نہیں کیا ہے، 5% پہ رکا ہوا ہے. جتنے ہم انٹرنیشنل، آج اگر ہم 10% پہ ہوتے ہمارا رائلٹی، ہمیں شیئرز کی بھی ضرورت نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت بڑا چیز ہے. اور
آپ کا مستقبل منرل سے ہے اور بورڈ سے ہے، تو منرلس کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس میں اچھے سے اچھے ڈیسیجن لیں. گو کہ ہمارے لوکل مائنس اونر یا جو مائنس پہ کام کرنے والے متاثر تھوڑا بہت ہوں گے، لیکن جو بڑے کمپنیاں باہر سے آئیں گی، ابھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو اگر 1.5% بھی ہم نے لوز کیا رائلٹی کے بعد میں، یہ بھی تقریباً عوام کو ہوا ہے. مطلب ایک چھوٹا سا 1.5%، اب 10% پہ لے جائیں تو یہ کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو بہرحال اللہ نے وہ دن بھی لایا سپریم کورٹ میں، کیونکہ اس کو انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ، کیونکہ دنیا میں ہمارا انویسٹرز جتنے بھی ہیں وہ اس چیز پہ تیار نہیں تھے، یہ جو کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہوا ہے. اور ڈیسیجن، لیکن ڈیسیجن ہمارے اپنے کمی کی وجہ سے ہم نے بلوچستان کے بچوں نے کیا، چاہے جو بھی سیٹ پہ تھا یا سیٹ پہ نہیں تھا، غیر ذمہ داری ہوا یا اس کو پتہ نہیں تھا یا اس طرح کا بڑا ڈیسیجن لیا. لیکن کچھ ایسی چیزیں نا، میں بھی کہتا ہوں کہ سیلاب آیا تو ایسے نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ضرور کوئی سبق اور اس میں مضبوطی کی طرف ہمیں ایک قدم کے لیے، تاکہ ہم اپنے لائف کو، اپنی زندگی کو، سخت حالات کو کس طرح ہم گزاریں گے اور کس طرح ہم دوبارہ ایک ایز اے نئے قوم کے طور پر سامنے آئیں گے. ریکوڈنگ کا بھی جب رسانی صاحب نے ڈیسیجن لیا، اس ٹائم اس کا جو بھی رزلٹ تھا، ہمیں تقریباً 10 ارب روپے کے قریب یا اس کے لگ بھگ 8 ارب روپے ہمارے عوام کے پیسے اس میں لگ گئے تھے. سمر مبارک کا آیا تھا، ہمارے سائنٹسٹ ہیں، اس نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا، اس طرح کروں گا. لیکن وہ میں سب سے اگر ڈبل بھی جاتے ہیں، آج جو ہمیں رزلٹ ملا ہے نا، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو وہ 10 ارب اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہر سال 180 ارب سے 200 ارب. اگر ہم یہ پرانی پوزیشن میں ہوتے تو اس میں ہمیں 5% رائلٹی کے علاوہ ہم 0 ہمارا شیئر تھا. آج میں اگر سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا شکریہ ادا نہیں کروں، شوکت ترین کا ادا نہیں کروں، اور جو ہمارے نئے پرائم منسٹر صاحب ہیں میاں شہباز شریف صاحب کا، فائنینس منسٹر صاحب کا، کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے بلوچستان کو سپورٹ کیا. 10% کمپنی نے دیا، 15% انہوں نے خرید کر. ہم نے اس لیے آنکھ بند کر کے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں بلوچستان کے عوام کو اعتماد بحال کرنا تھا. میں ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب اتنے مہربان ہیں اور چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، ڈیسیجن ٹائم پہ لیتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب. تو اس کا بس چلے تو اگلا 25% بھی وہ کہتا ہے بلوچستان کے لوگوں کے اعتماد کے لیے میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں. تو لیکن جو بھی ہے اس کو دل اپنا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کرے جو بھی ادھر بھی ہمارا ملک کا ہے، ادھر بھی ہمارا، لیکن ضرور ہم جس صوبے میں رہتے ہیں ہم اسی کا ہی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن جو ملا ہے مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کر پاؤں گا یا اللہ تعالیٰ اتنا مدد کرے گا. ہم نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا کہ ہمیں 25% چاہیے اور نہیں ملتے میں کبھی صحیح نہیں کرتا، کیونکہ میرے لیے مشکلات بہت زیادہ تھے. میں نے عوام کو دیکھنا تھا، یہاں پہ اس کو گراؤنڈ پہ کس طرح آپریٹ کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے وداؤٹ کہ ہم تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہم وہ کریں. حالانکہ ایک اسٹیج تو ایسا آیا کہ ہمیں اور اللہ کو پتا کہ کس حالات سے گزریں، کیونکہ ڈیمانڈ ایسے ہم کی اور ایسے پوزیشن پہ کی ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل. اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں، میں کراچی کا ایک رائٹر تھا،
اس نے کہا کہ میں نے جب یہ ریکارڈنگ چل رہا تھا تو میں رسانی صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی ہر بیان کو بلکہ آیا رسانی صاحب جس نے یہ انیشیٹو لیا ہے کیا وہ مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. مطلب جب میں نے دیکھا وہ خاموش ہو گئے تو اس نے کچھ نہیں بولا تو اس کا مطلب اس سے بہتر کوئی ڈیسیجن ہو ہی نہیں سکتا ہے صوبے کے لیے. اور ساتھ ساتھ میں نے ایک چیز یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ساتھ یہ تو چلو اگر شیئر ملا ایک اس پروگرام سے اس پروجیکٹ سے ایک تو $8 ارب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ملک میں آ رہا ہے. اور وہ $8 ارب سے آپ جو معیشت ہے آپ کی جو روپے کی قدر ہے وہ کتنے بہتر ہوگا ملک کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ 8,000 کے قریب جابس اس علاقے کے لگیں گے. باہر سے ٹاؤن پلانر جو ہم نے ایگریمنٹ میں کیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے ان کی جو سسٹم ہے تاکہ اس سے پھر یہ کہ دیکھا دیکھی میں باقی چیزیں باقی علاقے بھی ہم بہتر کر پائیں گے. تو ایک تو بہت مبارک دن ہے آج. سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس بھی کیا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ 25% ہمیں ملا ہے, 25% فیڈرل گورنمنٹ نے جو خریدا اگر کوئی اور کمپنی خرید لیتا تو ان کے لیے جاتا, لیکن آج 50% اس ملک میں آ رہا ہے. میرے خیال میں اتنا بڑا مجھے کئی انویسٹرز سے انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب اس کو اسٹڈی کیا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا بڑا مطلب مارجن ملا ہے پاکستان کو. 50% اس نے شیئر ہولڈ کیے تو اس کا مطلب بہت بڑا اچیومنٹ ہے اس ملک کے لیے. تو ساتھ ساتھ اس جو ہم اپنے قیمتی جو ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں منرلس کا خزانہ اور ہر قسم کے منرلس ہیں اور ہمارا فیوچر پاکستان کا بلوچستان کا منرل سے ہے. تو ہم اپنی چیزوں کو اونے پونے داموں میں دے دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جو بھی ہم بیٹھے ہوتے تھے سیٹوں پہ ہم اپنی چیزوں کو بغیر اسی پوزیشن کو جانچتے ہوئے ہم ایگریمنٹ کر دیتے تھے. ہم جس طرح ریکوڈنگ کا ایگریمنٹ آپ کے سامنے آج ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنے اتنے ہمیں ریکوڈنگ نے تیار کیا کہ ابھی جو بھی کمپنی آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جو ایکسپرٹ کرتا ہے اور جو اپنی چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنی چیزوں کو اسی قیمت جانتا ہے. تو یہ صرف ریکوڈنگ کا جو کیس ہے اس نے ہمیں یہ پروجیکٹ نہیں دیا, یہ اتنا بڑا انویسٹ نہیں دیا, ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایک ایکسپیرینس دے دیا اور اتنا ہمیں تیار کر لیا. یہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط کرنا تھا. جس طرح میں ضلع پہ کہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ اگر مسئلہ نہیں آتا تو ہم تیار نہیں ہوتے تھے. پھر میرا ایک اور چیز جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ضرورت ہے, پاکستان میں ضرورت ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تمام سیاسی پارٹیوں کو, تمام گورنمنٹ میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو بھی بات چیت ہو اس کو عوام تفہیم سے اور اس کو تمام اسٹیکس کو اعتماد میں لیتے, اونرشپ دیتے کہ جو بھی اس میں یہ ہیں صوبے میں یا ملک میں سیاسی پارٹیاں ہیں یا ہاؤس میں جو بھی تمام ایشوز کو لے جائیں. اسی طرح جس طرح ہم نے ریکوڈنگ کو جب میں نے اسلام آباد میں کہا کہ میں اس کو جب تک اسمبلی میں نہیں لے جاؤں گا اور بلوچستان کے عوام نے جن کو ووٹ دے کر ان کو مطمئن نہیں کرتا ہوں, میرے لیے مشکل ہے کہ میں اس پہ ایک قدم بھی آگے بڑھا, مجھے جانا پڑے گا ہاؤس میں. تو انہوں نے جو کہا وہ اپنی جگہ پہ صحیح تھے. اس نے کہا یہ بہت بڑا ایک ہمارے اوپر یہ اس کا ہوا ہے معاوضہ آیا ہے, ہمیں باہر اتنے پیسے دینے ہیں, بہت اس میں معاملات ہیں, آپ اس کو اسمبلی میں نہیں لے جائیں, یہ پبلک ہو جائے گا اور آپ کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا مشکل پیدا کرے گا. میں نے کہا آج کا مشکل ہمیں سہ لیں گے لیکن کل جو مشکل آئے گا وہ فار ایور ہمارے لیے ہوگا. اور اسی وجہ سے آج ہمیں اپنوں کو اعتماد میں نہ لینے کی وجہ سے ہم کتنے انسرجنسی سے گزر رہے ہیں. صرف اور صرف بات یہ ہے کہ ہم
ان کو اونرشپ نہیں دے رہے ہیں اور ان سے بات. پھر میں نے زبردستی یہ ڈیسیجن ان سے منوایا کہ میں اس کو اسمبلی میں لے جاؤں. پھر اسمبلی میں لائے. اسمبلی میں اس کو ہم نے 9 گھنٹے اس پہ ڈبیٹ ہوا اور 9 گھنٹے ہر پارٹی کے لوگ، ایون جو پارٹیاں اسمبلی میں نہیں تھے ان کو بھی ہم نے دعوت دیا، کیونکہ ہم نے اس کو کمیٹی روم ڈکلیئر کیا تھا تاکہ اس دن ہم اپنے سوالوں کا جواب ڈھونڈیں اور ان سے. تو میرے خیال میں یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا ہے، ایون ڈاکٹر مالک صاحب میرے لیے سو میرے لیے بہت محترم ہے، تو میں ان کو بھی دعوت دیا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسمبلی میں نہیں تھا، میں کیسے آتا. میں نے کہا اس دن ہم نے اس کو ہاؤس کو کمیٹی روم ڈکلیئر کیا تھا، تو یہ اسمبلی ہال نہیں تھا، یہ کمیٹی روم تھا. بہرحال آپ کو مس انفارمیشن یا غلط فہمی ہوا تھا یا آپ کو صحیح اپنے نہیں کیا، اس کو معذرت کرتا ہوں. پھر میں خود گیا، پھر میں ایک لیڈرشپ کے پاس گیا، ان کو بریفنگ دیا. حالانکہ مجھے ضرورت نہیں تھا ایون وہ چیزوں میں، لیکن یہ کہ اس لیے کہ ایز اے گورنمنٹ میں کام نہیں کر رہا ہوں، ایز اے بلوچستان چیزوں کو گراؤنڈ پہ لے جانا، تمام لیڈرشپ کو لازمی آن بورڈ لینا ہے، تمام ممبرس کو آن بورڈ لینا ہے. اگر ہم اس طرح باقی چیزوں کو جتنے کنٹروورشل ہیں، آج میڈیا کے لوگ گواہ ہیں اور آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ آیا اتنے بڑے کنٹروورشل اور اتنے بڑے جو ہمارا پروجیکٹ ہے مائنس کا، یہ کہیں پہ کوئی سیاسی اس کو کوئی ڈسکس کر رہا ہے یا اس کو کہتے ہیں کہ غلط ہے چیزیں. اگر میں سب کو آن بورڈ نہیں دیتا، ان کو صحیح انفارمیشن نہیں پہنچتا اور ہر بندہ اپنے اس پہ اپنے طریقے سے اس کو آگے بڑھاتا. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا یہ اس کو اوپن نہیں کر اوپن ہو جائے گا. میں نے کہا اوپن کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر مس انفارمیشن چھوٹا سا بھی پہنچ گیا کسی بھی میڈیا کے پاس، کیونکہ یہ اس کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میرے جو میرے لیے کام کر رہے ہیں، جو مجھے انفارمیشن دیتے ہیں، بہت بڑا انفارمیشن ہے کہ اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلوچستان کے گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے ریکارڈنگ بھیج دیا. تو میرے خیال میں اس کا کام ہونا تھا. جب تک ہم اس پہ آتے اور اس کو جو فیک نیوز ہے اس کو جب تک ہم کلیئر کرتے، تو اتنی بڑی جو اتنی بڑی ایک ہمارے پروجیکٹ ہے اور ایک میرے خیال میں کسی اثاثے سے کم نہیں ہے. کیونکہ ہم پہلے تو یہاں پہ میڈیا کے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے قرضے دیتے ہیں یہ گورنمنٹ وہ گورنمنٹ، اس کو خراب سمجھتے تھے. آج جو آئی ایم ایف کا پیسے جس کو مل رہا ہے وہ اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے. تو ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں بہت بڑا اگر کیا $1 ارب کا انہوں نے منظور کیا، وہ بھی کتنے اور آگے کتنا دیں گے، $8 ارب آئیں گے. آپ سوچیں کتنا بڑا معیشت میں اس کا کنٹریبیوشن ہوگا اور چیزیں ہوگا. میرا یہ میڈیا کے تھرو تمام لوگوں کے چیزوں کو افواہ تفہیم سے اور اس سے پہلے کہ وہ ہم چھپا کے چیزوں کو کرتے ہیں جس سے مس انفارمیشن لوگوں تک پہنچتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا میڈیا کے تھرو. جو ان کو ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو پوزیشن ہے، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے صحیح ہے، جس سے ایک اہم چیز کنٹروورشل بن جاتا ہے اور وہ بجائے کہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جائے وہ ہماری مصیبت بن جاتا ہے. تو میرے خیال میں آج میڈیا کے تھرو میں تمام بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری والی بات ہے کہ جو ہم نے وہاں پہ 25% پلس شیئرز اس کا رائلٹی کا یہاں پہ بتا دوں، رائلٹی ایسا ہے کہ اگر 5% ہے اس کا شیئر کے حساب سے 20% بنتے ہیں، مطلب اتنا رائلٹی کا بڑا وہ ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تقریباً 40 کے قریب ہمارا پرسنٹیج بنتا ہے اور 25% فیڈرل گورنمنٹ کا نہیں، وہ بھی اچھا خاصا ہے، وہ بھی ہمارا ملک ہے. تو اچھا خاصا اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کا جو فائدہ ہے اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملک کو صوبے کو پہنچے گا اور لوگوں کو پہنچے گی.
یہ شکریہ میڈیا کا، تمام دوستوں کا جنہوں نے موقع دیا تاکہ میں اس چیز کو عوام کے سامنے رکھوں، ان کو مبارکباد دوں، اور ایک اسی طرح اگر ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں اور آگے انشاءاللہ ایک اور چیز یہاں پہ میں نے کہا کہ دو ہمیں اس میں اپرچونیٹیز یا موقع یا جو فوائد میں نے، ایک تو یہ کہ ریکارڈنگ وہ تو چلو ہو گیا، اس سے بڑا خبر یہ ہے کہ ریکارڈ اپنی جگہ ہی اس کا سائن کرنا اور اس کا چلنا دنیا میں جو گیٹ وے ہے اس انویسٹمنٹ کا یا مائن سیکٹر میں، یہ سب سے بڑا جو کمپنی ہے یہ اپنا ہمارے گولڈ والے اور سارا، تو ان کا اتنا بڑا دنیا میں مائننگ سیکٹر میں بہت بڑا ایک نام ہے اور بہت بڑا ایک ان کا کام کرنے کا ایک بڑا کامیابی سے، تو ایک بہت بڑا ایک موقع ہے کہ ان کے تھرو اگر یہ آ جاتے ہیں تو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچستان میں اپرچونیٹیز بھی ہیں اور یہاں پہ سپورٹ بھی مل رہا ہے، اور مائن سیکٹر کے جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ یہ گیٹ وے ہوگا۔ یہ تو ایک ہمارا پروجیکٹ ہے، اگر اس طرح 10-15 پروجیکٹ شروع ہو جائیں، میرے خیال میں آج ہمیں 200 کے ارب کے قریب، آج میں میڈیا کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 2011 کے بعد ہمارے پاس 50 ارب روپے ہیں، جو ہم پورا آدھا پاکستان کو سیکورٹی بھی دیتے ہیں، تنخواہ بھی دیتے ہیں، ملازمین کو دیتے ہیں، اور ڈیولپ بھی اپنا یہ صرف ڈیولپمنٹ کے اپنا ملازمین تنخواہ نہیں، اس میں 50 ارب ہم کیا بلوچستان کو، آدھا پاکستان ہے، اس کو لوگوں کو رائٹس دے سکتے ہیں، جو 1 کروڑ 1.25 کروڑ کے قریب عوام ہے۔ میرے خیال میں یہ تو ایک دو میٹرو بھی اس سے اس کا زیادہ تھا، لاہور کا وہی 100 ارب سے زیادہ تھا، تو یہ جو ابھی جو ہمیں مل رہا ہے 150-200 ارب روپے، تو یہ بلوچستان کے لیے بہت بڑا ایک فیوچر کے لیے بڑا ایک خوشخبری ہے، اور انشاءاللہ آنے والے جو بھی گورنمنٹ میں ہوں گے کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتا، تو ان کی بیسک رائٹس جو ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، باقی میڈیا کے تمام یہ بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم ایک بہت سخت حالات سے بھی گزرے، جس سے سیلاب بارشوں کا جو سلسلہ یہاں چلا، اور ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، وہ کہ میں نے پروگرام بھی رکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس میں محنت کیا، کنٹریبیوشن کیا، چاہے ملازمین ہیں، چاہے دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم ضرور ایک ایسا پروگرام رکھیں کہ ان کو اپریشیٹ کریں جنہوں نے محنت کیا سخت حالات میں، اور میڈیا کے لوگوں کا بھی شکریہ کہ ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا تھا کہ اس جو سیلاب میں، کیونکہ گورنمنٹ ہی آپ لوگوں سے باہر تو نہیں ہے، آپ لوگ ہی ہر جگہ پہ جہاں پہ نہیں پہنچتا ہے نا، اس کو ہم بجائے کہ میڈیا کی نیوز بنائیں، یہاں پہ نہیں پہنچا، وہاں پہ گورنمنٹ نہیں پہنچا، آپ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں تاکہ ہم ان مصیبت زدہ بندوں کے پاس پہنچیں جہاں پہ وہ امتحان سے گزر رہے ہیں اور سخت حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وہ کہ ہم نے اتنا نہیں کر سکے جتنا لوگوں کے نقصانات ہوئے، اور ان کو ریلیف اتنا نہیں دے سکے، کیونکہ بہت بڑا امتحان تھا، اور امتحان اللہ نے لایا، اور میں نے کئی فورم پہ یہی کہا میں کسی جگہ پہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، ہاتھ پھیلانے سے میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی بھکاری کو کبھی بھی کوئی مدد نہیں کرتا ہے یا اس کی رہنمائی نہیں فرماتا، تو جو دیتا ہے اس کی مہربانی نہیں دیتا ہے۔ میں آپ کے میڈیا کے تھرو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو کہ انشاءاللہ پہلے جیسے آپ میڈیا کے دوستوں کو پتہ ہے 2007 میں 2010 میں وہاں پہ سیلاب آیا، تو کسی نے ان کی ریلیف کے بعد کسی نے ان کے ساتھ کوئی مدد نہیں کیا۔ اگر ہم اس امتحان میں اپنے لوگوں کو مدد نہیں کرتے تو پھر گورنمنٹ کہلانے کے یہاں گورنمنٹ کس لیے؟ اپنے عوام کی سخت حالات میں ان کا ساتھ دینا، اور چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، کہیں سے پیسے لینا پڑے، میں لاؤں گا۔ اپنے لوگوں کا میڈیا کے تھرو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن میں
چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے ہمارے ڈویجز ہیں اور یہاں ایگریکلچر لینڈ جن کے تباہ ہوئی ہیں اور جن کے گھر گرے ہیں ان کو پیسے دے دیں گے، وہ اپنا گھر خود بنائیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم ایسے ان کے لیے PC1 بنائیں، ان کے اس طرح نقشے بنائیں تاکہ وہ اس طرح کے حالات میں جو بار بار سیلاب جیسے نصیر آباد ڈویژن کا بڑا اس میں ہر وقت آتا رہتا ہے، تو اس طرح کے امتحان آتے رہتے ہیں، تو ایسا ہم وہاں پہ ان کو گھر بنا کے دیں تاکہ وہ مستقبل میں اگر وہاں پہ اس طرح کا امتحان آ جائے یا اس طرح کا سیلاب آ جائے تو کم سے کم نقصان ہو یا نقصان نہ ہو. تھینک یو سر. موجودہ جو اسپیل گزرا جیسا کوئی نہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بس فیس DP میں 50 لاکھ روپے ہیں، لیکن یہ امتحان آیا ہے، امتحان تو گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے، گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے. یہیں پہ انسان کی کیا گورنمنٹ اپنے لوگوں کو دوبارہ بحالی کے لیے قدم نہیں اٹھائے، چاہے کوئی دیتا ہے نہیں دیتا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ، میں نے کہا بلوچستان بھی پاکستان میں ہے اور میاں شہباز شریف صاحب اچھے انسان ہیں، وہ جو کرتے ہیں اس کا اور کیا بھی ہے اور کر بھی ہے، وہ ان کا ذمہ داری ہے. جتنا وہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ ان کا، وہ بھی انسان ہیں، وہ اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور بلوچستان کی گورنمنٹ کی پوزیشن بھی دیکھ. اگر نہیں ہوتے ہیں تب بھی ہم کہیں نہ کہیں سے پیسے لائیں گے، ہاتھ پہ رکھیں گے، چاہے ادھار مل جائے جو مل جائے، اپنے لوگوں کو بحال کریں گے کیونکہ وہ ہمارے لوگ ہیں، اور اگر ہم نے بحال نہیں کر دیا تو وہ اپنے آپ کو بحال کرنے میں 20 سال ان کا صرف ہوگا. اور اس جو پوزیشن ہے جس جگہ پہ اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کیا اور آپ کے لوگ بے حالی کی پوزیشن میں تھے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. گورنمنٹ تو مسئلہ نہیں ہے، وہ پھر کہاں سے پورا کرے، کدھر سے پورا کرے، لیکن اپنے لوگوں کو اور انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوئی ان سب کو آپ دوبارہ بحال کر کے دیں گے، چاہے جس طرح سے ہو. تھینک یو. جی کوآرڈینیٹرز کا پتہ کیا ہے نا، کوآرڈینیٹر نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ساتھ نہیں ٹوٹل وہ ہیں. کوآرڈینیٹر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کے کچھ لڑکوں کو ان کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ جائیں اور کام بھی کریں اور فیوچر انہیں سے ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، کوآرڈینیٹر کا کوئی نہ مراد ہے، نہ تنخواہ ہے، نہ کچھ. ان کو صرف ایک کارڈ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی ہاسپٹل میں وزٹ کریں اپنے تنخواہ پہ، اپنے خرچے پہ اور اپنی پیٹرول پہ، اور ساتھ ساتھ ہمیں انفارمیشن دے دیں اور یہ چیزیں کریں، اور ساتھ ساتھ ان کی فیوچر بلڈنگ بھی ہو تاکہ ہمارے جو فیوچر میں جو ہمارا یوتھ آئے تو کہیں پہ MPA بن جائے، منسٹر میں پہلے سے تیار ہو جائیں. ہماری طرح نہیں کہ 2-3 سال تو اس کو ایسے پتہ نہیں چلتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بہرحال مجھے تو شروع میں چندہ مل گیا تھا تو میں نے سیکھ لیا تھا، لیکن باقی لوگوں کے لیے ہم شروع میں آئے تو بہت چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا. تو آج یوتھ بہت ہم سے آگے ہے اور بہت چیزوں کو پتہ بھی ہے، اور یہ لگ جائیں گے تو انشاءاللہ مستقبل کا انہی کے ہاتھوں میں بلوچستان کا مستقبل ہے. تو یہ انشاءاللہ تیار ہو کر نکلیں گے. تنخواہ نہیں دے رہے، اور بھی لگائیں گے، بہت سارے لگائیں گے، میڈیا کو بھی لگائیں گے.